آج میں آپ کو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام و نسب، ان کا حلیہ اور وہ کب ظہور پذیر ہوں گے یہ بیان کروں گا احادیث کی روشنی میں، کیونکہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں تقریباً 250 احادیث مروی ہیں، تو میں احادیث کی روشنی میں ان کی فضیلت بیان کروں گا۔ میرے بھائیو یاد رکھیے گا، امام مہدی کا نام امام مہدی نہیں ہے، بلکہ یہ تو ان کا لقب ہے۔ آپ کا نام پیارے آقا نے فرمایا میرے نام پر ہوگا، یعنی محمد۔ آپ کے والد کا نام پیارے آقا نے فرمایا میرے والد کے نام پر ہوگا، یعنی عبداللہ۔ پیارے آقا نے یہ بھی بیان فرمایا کہ میرا یہ بیٹا امام مہدی امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ہوگا۔ پیارے آقا نے پھر امام مہدی کا حلیہ بھی بیان کیا۔ پیارے آقا فرماتے ہیں امام مہدی کی پیشانی روشن ہوگی، دائیں رخسار پر تل ہوگا، اور آپ کی باریک خوبصورت ناک ہوگی، چہرہ بڑا ہی خوبصورت ہوگا، جو بھی امام مہدی کو دیکھے گا ان سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ اب یہ امام مہدی ظاہر کب ہوں گے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بھی علامات بیان کی۔ فرمایا جب پوری دنیا پر کفر کی حکومت قائم ہو جائے گی، ظلم کا دور دورہ ہوگا، گناہوں کا دور دورہ ہوگا، فقط مکے اور مدینے کے اندر مسلمان رہ جائیں گے۔ ترکی کا شہر جو استنبول ہے، احادیث میں اس کو قسطنطنیہ کہا گیا ہے، فرمایا اس شہر پر بھی کافر قابض ہو جائیں گے اور کفر کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ تو اس وقت پیارے آقا نے فرمایا پوری دنیا سے ابدال سمٹ کر، اولیاء اللہ سمٹ کر مکے میں آ جائیں گے۔ اب رمضان المبارک کا مہینہ ہوگا، جب رمضان کی پہلی تاریخ ہوگی تو اس وقت رات کو چاند گرہن ہوگا، صبح کے وقت پھر سورج گرہن ہوگا، اور سورج گرہن ایسا ہوگا کہ تاریخ میں ایسا سورج گرہن کسی نے بھی نہ دیکھا ہوگا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر اس دن امام مہدی خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے۔ جب آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے، آسمان سے ایک ندا دی جائے گی کہ یہ اللہ کے خلیفہ، اللہ کے مہدی ہیں، ان کی اطاعت کرو، ان کی بیعت کرو۔ اس وقت تمام ابدال جو خانہ کعبہ میں موجود ہوں گے امام مہدی کی بیعت کریں گے۔ پھر امام مہدی ان کو لے کر قسطنطنیہ پہنچیں گے، یعنی استنبول کو کافروں کے ہاتھوں سے چھڑائیں گے، ان کی حکومت کو ختم کریں گے۔ تو جیسے ہی استنبول کو فتح کریں گے، ایک آواز آئے گی کہ ملک شام میں دجال آ چکا ہے۔ امام مہدی اپنے ساتھیوں کو لے کر چلیں گے، اور ساتھی کتنے ہوں گے میرے بھائیوں، آپ سن کر حیران ہو جائیں گے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب امام مہدی مکے سے روانہ ہوں گے تو میرے ساتھ جو بدر میں 313 اصحاب تھے، ایسے ہی امام مہدی کے ساتھی بھی 313 ہوں گے۔ امام مہدی جب ملک شام میں پہنچیں گے تو پتہ لگے گا کہ دجال ابھی ظاہر تو نہیں ہوا، اس نے خروج تو نہیں کیا، لیکن شیطان نے یہ آوازیں لگائی تھیں۔ لیکن جیسے ہی امام مہدی جب شام میں پہنچ جائیں گے، کچھ ہی دنوں کے بعد دجال کا خروج ہو جائے گا، امام مہدی محصور ہو کر رہ جائیں گے، کسی جگہ پر پڑاؤ ڈال لیں گے، تو دجال پوری دنیا کا چکر لگا لے گا۔ امام مہدی حدیث کے اندر آیا فجر کی اذان ہو چکی ہوگی، اقامت بھی ہو چکی ہوگی، امام مہدی ابھی نماز فجر پڑھانے کے لیے بڑھ ہی رہے ہوں گے کہ مسجد جو جامع مسجد دمشق ہے اس کے مشرقی مینار پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نزول فرمائیں گے۔ پھر جب حضرت عیسیٰ مسجد کے اندر آئیں گے تو امام مہدی ان کو پہچان لیں گے۔ امام مہدی کہیں گے اے روح اللہ، آپ ہماری امامت کیجئے۔ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے نہیں نہیں، اے مہدی تم ہی مسلمانوں کی امامت کرو۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، امام مہدی کی امامت میں نماز فجر ادا کریں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کو خطاب کریں گے کہ تم دجال سے کیوں نہیں لڑتے؟ مسلمان کہیں گے وہ تو کوئی بہت بڑا جادوگر ہے، اس سے لڑنے کی طاقت کس میں ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے مجھ میں ہے۔ حضرت عیسیٰ کے ساتھ پھر مسلمان نکلیں گے، امام مہدی بھی ساتھ ہوں گے۔ حدیث کے اندر آیا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دجال حضرت عیسیٰ سے بہت ہی ڈرے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سانس جہاں تک پہنچے گی
وہاں سے دور دور ہی وہ دجال ہوگا، کیونکہ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس سے بھی پگھلے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی تاثیر آپ کو پتہ ہے کہاں تک ہوگی؟ پیارے آقا نے فرمایا جہاں تک حضرت عیسیٰ کی نظر پہنچے گی وہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کا اثر ہوگا۔ اور پھر احادیث کے اندر یہ بھی بیان کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ جب دجال کو قتل کر دیں گے، امام مہدی پھر پوری دنیا پر عدل و انصاف قائم کر دیں گے، ایسا عدل و انصاف قائم کر دیں گے کہ کوئی بھی ظلم نہیں ہوگا، کوئی بھی بربریت دنیا کے اندر باقی نہیں رہے گی، تمام کے تمام لوگ سکون کی زندگی گزار رہے ہوں گے، تمام کے تمام لوگ خوشحال ہو جائیں گے، اور ایسے خوشحال ہو جائیں گے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر حضرت امام مہدی اپنے کسی سپاہی کو یہ حکم دیں گے کہ اعلان کر دو کوئی ہے حاجت مند کہ اس کی حاجت پوری کی جائے، تو جب سپاہی اعلان کرے گا تو کوئی بھی حاجت مند نہیں آئے گا، فقط ایک شخص آئے گا کہ مجھے حاجت ہے۔ امام مہدی خزانچی کو کہیں گے اس کو جتنی رقم کی ضرورت ہے اس کو دے دو، لیکن جب وہ شخص بھی بیت المال کے سامنے کھڑا ہوگا، خزانچی اس سے کہے گا جتنا چاہتے ہو لے لو، تو وہ شخص شرمندہ ہوگا اور کہے گا بھئی تمام لوگوں نے تو لیا نہیں، میں اتنا لے لوں۔ وہ شرمندگی کی وجہ سے کہے گا نہیں مجھے اتنا مال نہیں چاہیے، تو خزانچی کہے گا نہیں یہ امام مہدی کی حکومت ہے، اس میں دیا ہوا واپس نہیں لیا جاتا، اور اس شخص کو دے دیا جائے گا۔ ایسی خوشحالی ہوگی، ایسا عدل و انصاف امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت میں ہوگا۔ اب جو میرے بھائیوں حالات چل رہے ہیں یہ آہستہ آہستہ اسی طرف بڑھ رہے ہیں۔ دعا کریں مالک کائنات ہمیں بھی امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا سنہرا دور دیکھنا نصیب فرمائے۔